اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن جو میمن نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، احساس ہے رمضان، اور انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم پوری زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی ہر ایک چیز کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اچیومنٹس کو دیکھیں، جو فتح مکہ کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ سیاست ان کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہی۔ حضور کی زندگی کبھی بھی سیاست سے خالی نہ رہی۔ مسجد نبوی شریف ناظرین صرف نماز کی جگہ نہ تھی، وہاں پہ مسلمان کی فیوچر کے، مسلمان کے مستقبل کے، غزوات کے، فائنینس کے فیصلے ہوا کرتے تھے، وہاں پہ وفود آگے ملا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی ایک سیاسی جگہ بھی تھی۔ ہم سیاست کو بہت غلط سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، لیکن اگر دین سیاست سے دور ہو جائے تو صرف چنگیزی رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر دین سیاست سے دور ہو جائے گا تو سیاست کو نارمز کون سکھائے گا، سیاست کو اصول کون سکھائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں ہے جو ہمیں سیاسی گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو ہمارے حضور نے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے چھوڑا ہو، لہذا سیاست بھی ایک ایسا آپ کا گوشہ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایسا جز ہے جس میں ہمیں رہنمائی کے پہلو ملتے ہیں۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں، آپ کا بہت بڑا حصہ سماجی کام میں گزرا، آپ ایکس جنرل سیکریٹری بھی رہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے۔ ہم اور آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، ان کے کام سے واقف ہیں، اور حالیہ کچھ مہینوں میں آپ نے عوام پاکستان پارٹی کو ایز اے ڈپٹی کنوینر کراچی جوائن کیا ہے۔ میں فیصل خانانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر، اور خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں۔ ہم بات کر رہے ہیں احساس کی۔ سر، سیاست کا احساس ایک جنرل ٹرم میں کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور شکر ہے اس کا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجا۔ دیکھیں، احساس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز میں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہے، اگر آپ کو کسی چیز کا صحیح احساس نہیں ہے تو وہ جو ہے پھر وہ انسان تو نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو جب انسان کا احساس نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ صحیح قسم کا انسان تو کہلائے گا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی سیاستدان ہے یا کوئی سماجی ورکر ہے یا کوئی اپنا بزنس مین ہے، اس پہ کہیں نہ کہیں جو ہے احساس کا عنصر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر کبھی جو ہے بزنس مین جو ہوتا ہے اس کو جو ہے احساس کے اوپر اس کی بزنس جو ہے سپرسیڈ کر جاتا ہے۔ کبھی اپنا سیاستدان ہوتا ہے، اس کو اس کی سیاسی ضرورتیں، سیاسی اپنا جو ہے نا جو مد و جزر ہوتے ہیں، اس پر احساس جو ہے کے اوپر وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے۔ تو احساس کے بغیر تو میرے خیال سے جو ہے انسان ہے ہی نہیں۔ احساس تو ہر آدمی میں ہوتا ہے، کسی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سیاستدان ہے وہ بھی احساس سے خالی تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر سیاستدان بھی تو انسان ہی۔ فیصل بھائی، لفظ سیاست اس معاشرے میں بہت ہی برا تصور کیا جاتا ہے۔ سیاست آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اپنے اسٹارٹ اپ میں ایک بات بتائی کہ مسجد نبوی جو ہے وہ ایک جو ہے درسگاہ تھی۔ مسجد نبوی کا جو چبوترا جہاں پر بیٹھ کر سارے فیصلے ہوتے تھے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو وہ ایک کالج بھی تھی، اسکول بھی تھی، یونیورسٹی بھی تھی، وہ سیاسی درسگاہ بھی تھی، وہ سماجی درسگاہ بھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ساری چیزیں تھی۔ سیاست کو جو ہے نا ہم نے جو ہے جنوبی ایشیا میں اس کو جو ہے نا گالی سمجھا جاتا ہے، جنوبی ایشیا میں، ٹھیک ہے نا۔ انڈیا میں اس کو گالی سمجھیں گے، بنگلہ دیش میں گالی، سری لنکا میں گالی، پاکستان میں گالی۔ یہ وہ اپنا ایریاز ہیں جنہوں نے جو ہے اس انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔
بذات خود سیاست جو ہے یہ غلط کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بذات خود سیاست, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیاسی فیصلے سارے جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کے ہوتے تھے, تو ہمارے لیے تو مکہ اور مدینہ سے بڑھ کے تو کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب وہاں سیاست ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, تو پھر کہیں بھی سیاست ہو سکتی ہے. اب جہاں تک تعلق ہے, ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیاست بری چیز نہیں ہے, حکمرانی بری چیز ہے. بہت اچھی. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں سیاستدان برا. سیاستدان نہیں, آپ پاکستان کو لے لیں, 75 سال کی پاکستان کی تاریخ ہے, اس میں سیاستدانوں نے کتنی حکومت کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور باقی قوتوں نے کتنی حکومت کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو حکمرانی لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے, چاہے وہ سیاستدان کے پاس ہو چاہے کوئی اور ہو, ٹھیک ہے نا, اگر حکمرانی بری ہوگی, ٹھیک ہے نا, سمجھے, تو اس کو حکمرانی کو برا کہا جائے گا. مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں, ایجوکیشن ہے نہیں, تو سیاست نارملی ساری چیزیں جو ہے نا سیاست کے کھاتے میں آ جاتی ہیں, اور سیاستدانوں کو جو ہے برا کہنا شروع کر جاتا ہے. سیاست برا عبادت کی جائے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ خلق خدا کو پہنچ رہا ہوتا ہے. فیصل بھائی, آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے سماجی کاموں میں, آل پاکستان ویمن فیڈریشن میں آپ جنرل سیکریٹری رہے, زندگی کا نظام چل رہا تھا. پھر آپ کو کیا اس ذہن میں خیال آیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی متاثر کروں, اپنی زندگی کو بھی متاثر کروں, اور سیاست کے اس دلدل میں کود جاؤں؟ دیکھو عمر بھائی, میرے خیال سے ہم دونوں جو ہے ایک ہی وقت میں جو ہے سوشل فیلڈ ہم نے جوائن کی تھی, ٹھیک ہے نا. آپ کی کچھ مجبوریاں تھیں, تو اس وجہ سے آپ, مجھے پتہ ہے آپ کا بھی ایک شوق جو ہے سیاست کا ایک حد تک ہے, ٹھیک ہے نا, مگر آپ کی کچھ مجبوریاں ہے, آپ کی اپنا پروفیشن کے لے کر, اس وجہ سے آپ اس پہ جو ہے نہیں کر پاتے, سمجھے. دیکھیں, سماجی خدمت یعنی ویلفیئر کرنا اور سیاست کرنا دونوں جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. بہت, ٹھیک ہے نا, بہت اچھی بات. سماجی جو خدمت گار ہوتا ہے وہ خدمت کر کر جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے, اور سیاستدان جو ہے وہ قوم کی پالیسیاں بنا کر, ٹھیک ہے نا, اور اس پالیسی کو ٹھیک کر کے یا اس کی جو ہے فائن ٹیوننگ کر کے وہ جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے. سماجی خدمت کے اندر غریب جو ہے وہ اپنا, اس کا اپنا پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کو بہتر کیا جائے. جو لوگ اگر غلط سمت میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی سمت کو درست کیا جائے, اور یہی کام جو ہے وہ سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. سیاست میں کس چیز پر تنقید کی جاتی ہے؟ پالیسیز پہ تنقید کی جاتی ہے نا. کس کی پالیسیز پہ؟ پاکستان کی پالیسیز پر, دنیا کے پالیسیز پہ, کہ بھائی اگر آپ کو کسی عام آدمی کا یا پورے پاکستان میں رہنے والے جو عوام ہے ان کی اگر اپنا جو ہے ڈائریکشن صحیح کرنی ہے, ان کے لیے کوئی کام کرنا ہے, تو آپ کو یہ پالیسیز بنانی پڑیں گی, اس طریقے سے کرنی پڑے گی. مگر مسئلہ یہ ہے, میں پھر وہی بات کروں گا کہ جنوبی ایشیا میں سیاست جو ہے نا, وہ یہ طرز حکمرانی جو ہے نا, وہ اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے, اپنے خاندان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے زیادہ استعمال ہوئی ہے, نہ کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے. مگر جہاں عوام کی خدمت ہوئی ہے تو وہاں دیکھیں اپنا بہت بڑی چینجز آئی ہیں. آپ انڈیا کو لے لیں, ٹھیک ہے نا, انڈیا کے اندر جو ہے اپنا آج جو شائننگ انڈیا کی بات ہوتی ہے, یا انڈیا آج جو ہے کسی زمانے میں ہمارا اور انڈیا کا اپنا جو ہے نا کمپیریزن ہوتا تھا, اب تو کوئی کمپیریزن بھی نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کا خالق کون تھا؟ منموہن سنگھ, ٹھیک ہے نا. اس منموہن سنگھ نے, ٹھیک ہے نا, اپنے گھر کی اپنا جو ہے نا معیشت بہتر نہیں کی, اس نے اپنا جو ہے نا اس کی جو اپنے ملک کی معیشت صحیح کی. ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ جو ہے آبادی کا بہت بڑا بوجھ ہے, ٹھیک ہے نا, اور آبادی کی وجہ سے ہمارے جو وسائل جو ہے ضائع ہو رہے ہیں. اس نے ایک نیا اپنا آئیڈیا کریٹ کیا, اس نے کہا کہ اگر آبادی ہے تو یہ مارکیٹ ہے نا ہماری, ٹھیک ہے نا. تو اس نے دنیا میں اپنی آبادی کو بطور مارکیٹ اپنا جو ہے نا انٹروڈیوس کیا, اور ساری دنیا نے جو ہے اس آئیڈیا کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہم اپنی پروڈکٹ جا کے وہاں بیچیں گے. تو اس نے جو ہے اپنی مارکیٹ کو جو ہے بلیک میلنگ کے لیے بھی یوز کیا دنیا کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور اپنا جو ہے نا مارکیٹ کو جو ہے اس نے کنورٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا. آج انڈیا کہاں ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھے, اور ایک نئے آئیڈیا کو جو دنیا نے جو ہے اپنا جو ہے نا اپنایا اور اس کو ویلکم کیا, اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں آج انڈیا کہاں کھڑا, دنیا کی تیسری بڑی اکنامی بننے جا رہا ہے انڈیا. فیصل بھائی, جب اتنی ضروری ہے سیاست اس معاشرے کے لیے, اس معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے,
ایک سیاستدان معاشرے کو اتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہزار سماجی کام والے بھی اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پھر میمن برادری میں اس کا احساس کیوں کم ہے؟ دیکھیں میمن برادری جو ہے نا شروع سے جو ہے آسودہ حال رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اگر میمن برادری کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو میمن جو ہے گجرات جا کر جو ہے بزنس مین نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے نا. میمن تو تھا ہی وانیا، ٹھیک ہے نا. میمن تو تھا ہی اپنا جو ہے جب سندھ میں تھا تو زمیندار ہی تھا نا، وہ بزنس مین ہی تھا، ٹھیک ہے نا. وہ اپنی فصل ہی بیچا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اناج ہی بیچا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ شروع دن سے میمن جو ہے، ٹھیک ہے نا، جو میمن بعد میں کنورٹ ہوا ہے تھا تو وانیا، ٹھیک ہے نا. وہ حالہ سے چلا، ٹھٹا سے چلا، پھر وہ اپنا کچھ گیا، کچھ سے پھر آگے اپنا جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا گجرات گیا. گجرات میں اس نے جو ہے جو تھوڑی جدت کے ساتھ اپنا جو ہے نا معیشت کو سیکھا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ پرانی کوئی بھی تاریخ کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں، سمجھیں تو ہر راجا، ہر اپنا جو ہے جنگجو جو ہے انڈیا میں حملہ آور کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ آسودہ حال تھا، ٹھیک ہے نا. اس کو لوٹنے کے لیے ہر اپنا جو ہے نا جنگجو تیار ہوتا تھا، سمجھے. تو وہاں جا کے اس نے ایک جدید اپنا جو ہے نا معیشت سیکھی. وہ دوبارہ اپنا جو ہے نا سندھ میں واپس آیا جو وہ پاکستان بن چکا تھا، ٹھیک ہے نا، سمجھے. تو اس نے جدید اپنا جو ہے نا اپنا بزنس شروع کیا، سمجھے. تو اس وجہ سے وہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بزنس مین کا ہی مائنڈ سیٹ شروع دن سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیے وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو تبدیل ہونا پڑتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہی بزنس مین کامیابی جو سیاست میں بھی ان ہے. سیاست میں دور رہنے سے میمن برادری کو کتنا نقصان پہنچا ہے فیصل بھائی؟ دیکھیں میرے خیال سے جو ہے نا ہم نے قوم پرستی کی کبھی بات نہیں کی، ہاں، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں قوم پرست تو ہونا ہوگا، ٹھیک ہے نا. آج دیکھیں میں دنیا کی سب سے بڑی، سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے، ٹھیک ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ جو فیصلے کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ قوم پرستی، ٹھیک ہے نا. قوم پرستی ہے نا. وہ کہتا ہے میرا امریکن جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، باہر سے آیا ہوا آدمی اس میں میں استعمال کروں تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو، بھلے میری پالیسی تھی، میرے امریکہ کے پالیسی تھی کہ میں نے اس کو گرین کارڈ دے دیا، اس کو جو ہے آنے دیا، اس نے میرے وسائل کو استعمال کیا. آج میری معیشت اس کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے میری جو ہے پرانی پالیسی یا پرانی جب میرا جو آئیڈیالوجی میرے اپنا پرانے حکمرانوں کی تھی اس کو لے کے میں نہیں چلوں گا. میری آئیڈیالوجی تو یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے امریکہ اور امریکن جو ہے وہ فرسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھے. تو وہ بھی آج تو قوم پرستی کی بات کر رہا ہے، صحیح بات ہے، سمجھے. تو ہم کیوں قوم پرستی کی بات نہیں کر سکتے؟ ہم اندرونی طور پر ہے قوم پرست، ٹھیک ہے نا. اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو قوم پرست ظاہر کرنے میں یا اپنے آپ کو قوم پرستی کی طرف جو ہے ایک مائنڈ سیٹ لانے کے لیے یا ٹیگ لگوانے کے لیے ہم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میرے خیال سے اس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. آج اگر کوئی ماضی کی میں مثالیں، میں میمن فیڈریشن میں سیکرٹری رہا ہوں. اس سے پہلے جو ہے میمن فیڈریشن میں جو ہے اپنا ورکر کلاس سے اٹھ کر میں اوپر تک آ کر پھر میں وہ لڑا. ہمیشہ جب بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو بات یہ ہوتی تھی فلاں میمن سیاستدان ہے، فلاں میمن جو ہے وہ منسٹر بن گیا، فلاں میمن جو ہے وہ بن گیا. بھائی جو بھی بنا نا وہ اپنی پارٹی بیس پہ بنا، ٹھیک ہے نا. عزیز میمن اگر کچھ بنا تو وہ پیپلز پارٹی کی بیس پہ بنا. حنیف طیب صاحب کچھ بنے، ٹھیک ہے نا، تو حنیف طیب صاحب پیپلز مسلم لیگ کی بیس پہ بنے. اگر رشید گوڈل کچھ بنا تو وہ MQM کی بیس پہ بنا. اگر اس کے علاوہ جو سیاستدان اپنا آئے وہ جو بھی بنے وہ پارٹی بیس پہ بنے. کہاں میمن قوم نے کسی بھی سیاستدان کو سپورٹ کیا؟ نہ MQM والے کو سپورٹ کیا، نہ جماعت اسلامی والے کو سپورٹ کیا، نہ پیپلز پارٹی والوں کو سپورٹ کیا، نہ اپنا جو ہے نا اس نے اپنا مسلم لیگ نون والے کو سپورٹ کیا، سمجھے. جب میمن قوم پرستی نہیں دکھائے گی اور اپنے میمن کو جو ہے فنڈنگ نہیں کرے گی، اپنے میمن کو جو ہے بیک اپ پہ کھڑا رہ کر جو ہے اس کے لیے نعرے نہیں لگائے گی، اس کے لیے ورکنگ نہیں کرے گی، تو وہ بھی جو بھی میمن الیکشن جیت کے آئے گا یا منسٹر بنے گا تو وہ پارٹی پالیسی ٹو کرے گا یا وہ برادری ازم کی بات کرے گا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ قوم پرستی کی بات کرے گا، برادری ازم کی بات کرے گا تو وہ سسٹم سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں قوم کی بات کرتے ہیں نا، آپ جائیں سرائکی بیلٹ میں جائیں،
ٹھیک ہے نا. ان کی جدی پشتی اپنا جو ہے نا اپنا سیٹیں ہیں. یہ سرائکی ہے, سرائکی کا سردار ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے اس کا دادا جیتتا تھا, اب باپ, اس کے بعد باپ آیا, اب بیٹا اپنا جیت رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ پنجاب میں دیکھ لیں, آپ کے پی کے اندر دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, کیا ہے قوم پرستی ہے نا. پھر قوم کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں, پھر وہ قوم پرستی دکھاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری قوم اگر جو ہے پیچھے آ کے کھڑی نہیں رہے گی, ٹھیک ہے نا, اور اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑے گی, تو یہ سب اپنا جو ہے نا پھر خواب رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہ یار کوئی اپنا منسٹر بن گیا, میمن بچہ, یا کوئی بڑی سیٹ پہ آ گیا, اور وہ جو ہے اپنا جو ہے نا قوم پرستی کے نام پہ یا برادری کے نام پہ سپورٹ کرے گا. تو یہ پاسبل نہیں ہے. اچھی باتیں ضرور کی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میمن برادری میں اب وقت آ چکا ہے کہ سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. سیاست جو ہے میمن کا جو ہے 50% بچہ کرنا چاہتا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑ سکتا. سب ٹھیک ہے نا, سمجھے. سیاست کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جیل میں جانا پڑے گا. کون تیار ہوگا, کس گھر کے ماں باپ اجازت دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی لیڈر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جیل نہ گیا ہو, جو جیل نہ گیا ہو, ٹھیک ہے نا. تو اگر میں ہماری پارٹی کی مثال دیتا ہوں, عوام پاکستان کی, ٹھیک ہے نا, شاہد بھائی, شاہد خاقان عباسی اور اپنا مفتاح اسماعیل, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں ٹاپ کے اپنا جو ہے نا بزنس مین ہے, ٹھیک ہے نا, ٹاپ کے بزنس مین. کیا ضرورت تھی شاہد خاقان کی کو کہ وہ سیاست کرتا. چلو اس کی تو جو ہے نا پیچھے کی اپنا جو ہے نا شاہد بھائی کی تو ہسٹری ہے کہ اس کے دادا پھر باپ سب جو ہے سیاستدان تھے, ٹھیک ہے نا. مفتاح کے تو جو ہے نا بہت جدی پشتی میں بھی کوئی سیاستدان نہیں تھا مفتاح صاحب بھائی کے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. وہ تو پیورلی خود پی ایچ ڈی, ٹھیک ہے نا, ایک پوری انڈسٹری, ٹھیک ہے نا, سامنے منہ میں جو ہے اپنا سونے کا چمچ لے کر جو ہے پیدا ایک بندہ ہوتا ہے, اور وہ سیاست میں آتا ہے, اور پھر اس سیاست کی بنیاد پر, ٹھیک ہے نا, اس کو جیل جانا پڑتا ہے, نیب زدہ ہوتا ہے, اس کے گھر پہ چھاپے پڑتے ہیں, اس کے گھر میں اس کی پرائیویٹ چیزیں جو ہے وہ لے جائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارا جو ہے اس معاشرے کا درد سر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو مفتاح اسماعیل کو کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو کیا ایک کرپشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پاس تو اللہ کا دیا ہوا جو ہے سب کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سیاست کرے, سمجھے. مسئلہ صرف یہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے, چاہے آپ سوشل فیلڈ میں کریں, چاہے آپ سیاست میں کریں, چاہے آپ بزنس میں کریں, آپ نے اگر کچھ بننا ہے اور کچھ انقلابی کام کرنا ہے تو آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا ہر حال میں. تو فیصل بھائی, ایک دور تھا سیاسی انتقام میں انسانی جانوں کا بہت زیادہ ضیاع ہو جاتا تھا. اب آپ سیاست کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دور تو وہی چلا آ رہا ہے, اچھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اس کا فارمیٹ چینج ہو گیا ہے. صحیح, اس کا فارمیٹ چینج ہو گیا. آپ کراچی میں سیاسی ورکر نہیں بن سکتے تھے, نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کراچی کی بات تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاکستان کی بات نہیں کر سکتے. پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, اس کا فارمیٹ چینج ہو گیا ہے. سیاسی انتقام لینے کا فارمیٹ تبدیل ہو گیا ہے. ریونج پولیٹکس ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. فیصل بھائی, ہمارے اس معاشرے میں ڈفرینس آف اپینین, اختلاف رائے سننے کا, برداشت کرنے کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اختلاف رائے جو ہے نا, وہ دیکھیں میں ایک چیز کو بلیو کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, سمجھے, اور بہت سی جگہ پہ یہ بات بھی کرتا ہوں کہ معاشرہ جو ہے نا وہ جو تشکیل پاتا ہے نا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور معاشرہ جو ہے نا صرف دو چیزوں سے بنتا ہے. کم از کم میں پاکستان کے معاشرے کی تو یہ بات کر سکتا ہوں, یا مسلم معاشرے کی بات کر سکتا ہوں, کہ معاشرہ دو جگہ سے پروان چڑھتا ہے, ماں کی گود, ٹھیک ہے نا, اور منبر رسول, ٹھیک ہے نا. معاشرہ آپ کو وہیں تشکیل پا سکتا ہے. جو ماں کی گود سے آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے نا, آپ وہی چیز جا کے اپنا جو ہے نا دنیا میں جو ہے وہ کرو گے. جو چیز آپ کو دین سکھائے گا, ٹھیک ہے نا, وہی جو چیز جو ہے نا آپ کی جو ہے شخصیت سے ریفلیکٹ ہوگی. آپ گاڑی جو ہے اگر دین نے آپ کو سکھایا ہے کہ بھائی حقوق و لباس بڑی چیز ہے, تو آپ گاڑی سائڈ پہ لگاؤ گے, جگہ پہ لگاؤ گے.
بیچ میں کھڑی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں معاشرے سے آئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تو پھر جو ہے لوگوں کو کہا کہ فاقہ کشی کر کے ہم نے جو ہے نا اپنا جہاد کرنا ہے. اگر لوگوں نے 1 پتھر دکھایا تو انہوں نے اپنے 2 پتھر دکھائے، ٹھیک ہے نا. تو معاشرہ تو ایسے تشکیل پاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 75 سال میں کیا ماں کی گود سے معاشرہ تشکیل پایا؟ ٹھیک ہے نا. ہماری ماں کی گود کو، ٹھیک ہے نا، معاشرے کی ستم ظریفی نے، ٹھیک ہے نا، فکر معاش میں لگا دیا. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر کیا کما کے لاتا ہے، کہاں سے کما کے لاتا ہے. اس کو اگر فکر ہے تو یہ ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ برابر والے کے پاس اگر آئی فون ہے تو میرا اپنا جو ہے اپنا بیٹا جو ہے نا کم از کم اینڈرائڈ تو یوز کرے. برابر کا والے کا بچہ اگر اپنا جو ہے نا مرسیڈیز گاڑی میں گھومتا ہے تو میرا جو ہے فوکسی میں تو گھومے. ٹھیک ہے نا. اگر برابر والا کا بچہ جو ہے اپنا جو ہے نا اگر اپنا جو ہے نا سٹی گرامر میں جاتا ہے تو میرا بچہ کم از کم 5-7 ہزار کی اسکول میں دے. اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنا جو ہے نا کہاں سے کما کے لاتا ہے. اس کے ایک ہی فکر رہتی ہے کہ میرا شوہر جتنا کمائے گا میرے بچوں کی لیونگ سٹیٹس جو ہے نا اسٹینڈرڈ وہ اونچا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور باقی رہی سہی جو کسر تھی، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے اپنا جو ہے نا یہ موبائل نے اور سوشل میڈیا نے جو ہے پوری کر دی. اب دیکھ لیں جو ماؤں کو ٹائم ہوتا ہے، جو اس کو بچوں کے اوپر جو ہے ٹائم دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ سب جو ہے موبائل کے اوپر ٹک ٹاک اور انسٹا اور یہ فلانا ڈھمکانا اس میں نکل جاتا ہے. اسی طرح منبر رسول سے جو ہے جو معاشرے کو تشکیل ملنی چاہیے، آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے علماء دین نے کیا اس معاشرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تشکیل دینے کے لیے کوئی محنت کری؟ نہیں کی، بلکہ جو علماء نے سیاست بھی کی انہوں نے عوام کو سیاست سے بیزار کر دیا. وہ پریکٹیکلی ثابت نہیں کر سکے. فیصل بھائی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوا کرتی تھی یونیورسٹیز میں، جس سے بہت سارے لیڈر ابھر کر آتے تھے، وہ بند ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے. وہ لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے آپ کو معاشرے میں؟ اسی نے تو تباہ کر دیا. اچھا. پاکستان کی پالیٹکس کو جدی پشتی اور خاندانی سیاست میں جو چیز لے کے گئی وہ یہی چیز تھی نا. ٹھیک ہے نا. جب جس جگہ سے، جس کالج سے، جس یونیورسٹی سے سیاسی قیادت نے آنا تھا، سیاسی سمجھ بوجھ نے آنا تھا، معاشرے کو جہاں سے اپنا جو ہے نا جو ہے لیڈرشپ ملنی تھی، وہ دروازہ بند کر دیا. جب وہ دروازہ بند کر دیا تو پھر زمیندار، سردار، اپنا جو ہے نا بزنس مین، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جو ہے سیاسی جو آدمی ہوتا ہے اس کی جگہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے اپنا سرداری نظام نے، آپ کے اپنا جو ہے نا جاگیرداری نظام نے اس نے لے لی. ٹھیک ہے نا. یہ تباہ ہو گیا. یہ تو اللہ بھلا کرے کہ سوشل میڈیا کا دور دوڑا اور تھوڑی سی اویئرنیس جو ہے دوسرے طریقے سے جو ہے لوگوں میں آنی شروع ہوئی. اور اب یہ جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خرابیوں کے ساتھ صحیح، ٹھیک ہے نا، مگر جاگیرداری نظام، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے پیچھے جاتا رہے گا. اور اسی جگہ پر جو ہے نا نیا اپنا جو سیناریو چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو اپنا جو ہے نا ایک اپنا جو ایک بوم آیا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھے، اس کی وجہ سے سیاست میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی. فیصل بھائی، جب آپ نے سیاست جوائن کرنے کا سوچا، ایک بیمن فیملی سے تعلق رکھتے ہوئے، گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا آپ کے؟ دیکھیں، میں جو ہے نا تقریباً 9 سال کی عمر سے جو ہے نا جو ہے محنت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہماری فیملی جو ہے بہت چھوٹی فیملی تھی. بہت اسٹرگل کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو گھر کے اندر زیادہ تر جو فیصلے تھے، ٹھیک ہے نا، لازمی 9 سال سے ایک بچہ کما رہا ہے اور 40 سال تک اس نے جو ہے یہی سارا کام کیا ہے. تو وہ گھر والے جو ہے ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں یا کرنے کیا. ہاں، انہوں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ یار مجھے بولا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، بھائی تو سیاست میں بھی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھے تو بھی خراب مارو تھی ون نے، سمجھے، 5 گھڑے پولیس اچنی، ٹھیک ہے نا، سمجھے، تو کبھی جیل میں بند کری دینا، ٹھیک ہے نا، سمجھے. تو یہ ساری چیزیں، یہ خطرات، یہ ساری چیزیں میری فیملیوں میں بھی، ہماری فیملیوں میں بھی ہے. مگر ان کو بھی جو ہے ان تمام چیزوں پہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے مجھے جو ہے پرمیشن دینی پڑی کہ میں نے ان کو یہی کہا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے اب تک جو ہے
بہت سی چیزوں سے بچا کر رکھا ہے, تو ہماری نیت صاف ہے, ٹھیک ہے نا, تو آگے بھی اللہ رب العزت جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے, ہمیں بچا کر رکھیں گے. اگر اللہ نے ہمارے ذمے یا ہمارے اوپر کوئی آزمائش رکھی ہے تو وہ سیاست میں بھی آ سکتی ہے اور اپنا دوسرے معاملات میں بھی آ سکتی ہے. سیاست میں کیریکٹر ایسیسینیشن بہت زیادہ کی جاتی ہے, غلط پروپیگنڈا آپ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے, اس کا برا امپیکٹ بچوں پر پڑتا ہے. آپ کو فکر ہوتی ہے بچوں کے مستقبل کی یہ لے کر؟ عمیر بھائی میں آپ کو بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سیاست سے زیادہ ایسینیشن جو ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ویلفیئر کے کام ہوتا ہے. اچھا, اتنا برا ہے؟ بہت آسانی سے ہوتا ہے نا, الزام لگا دینا. آپ کسی جماعت کے صدر ہو, سیکرٹری ہو, پریسیڈنٹ ہو, آپ کا چلتا ہوا کاروبار ہو, پھر بھی بولتے ہیں جماعت میں بیٹھو ہے, ٹھیک ہے نا, پوتے گھر بنائے گیری نہ پہلے کرو, لیکن اسکوٹر تے گھومنا وہ ہانے کرو. بھائی آپ تھوڑا سا بلیو تو کرو کہ اس نے اللہ کا کام جو اللہ نے اس کو سونپا ہے وہ مخلوق کے لیے کام کر رہا ہے, تو اللہ اس کا کام خود بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھے. اس کو جہاں سے 10 روپے کمانے کے لیے جو ہے ٹائم دینا پڑتا تھا, وہ 10 روپے کا ٹائم دینے جاتا ہے تو اللہ اس پہ برکت ڈال دیتا ہے, وہ خود 100 روپے ہو جاتا ہے. تو اللہ کو بھول بیٹھے ہو, ٹھیک ہے نا. مطلب جو ہے کوئی بھی آدمی اگر نچلے طبقے کا ہے اور وہ جماعت کے اندر مخلوق خدا کا درد رکھ کر وہ کام کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ صرف اپنے لیے کام کر رہا ہے یا اپنی معیشت بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. اپنی معیشت بنانے کے لیے بہت سے آسان راستے موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری جماعتوں کا الحمدللہ جو سسٹم بنا ہوا ہے, جو اس میں چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھے. آپ خود اپنی جماعت کے اندر جو ہے ایکٹیو پارٹیسپیشن کرتے ہو, کیا آسان ہے ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے اپنا جو ہے نا پیسہ بنانا. اور چلیں آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھے, کوئی چھوٹی جماعت اس کی فنڈنگ کی سب ڈیپینڈ کرتا ہے رمضان کے اوپر, ٹھیک ہے نا. رمضان کے اندر آپ کتنا فنڈ جمع کر لیتے ہو, ٹھیک ہے نا, کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ, ٹھیک ہے نا. اب 1.5-2 کروڑ روپیہ جو ہے جو جماعت جمع کرتی ہوگی, اس میں آپ اپنا اگر اس کے اندر کوئی اپنا کر بھی لوگے تو کیا کر لوگے, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے کر لوگے نا. تو کیا 5 لاکھ کے اندر آج کی گاڑی میں آپ اسکوٹر سے جو ہے, ٹھیک ہے نا, پجیروں میں پہنچاؤ گے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے والوں کی زبان کو نہیں روکا جا سکتا, ٹھیک ہے نا, سمجھے. اگر یہ سوچ کر جو ہے انسان جو ہے مخلوق خدا کا اور اپنا کام کرنا بند کر دے, سمجھے, کہ اپنا جو ہے نا یہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتا ہے یا اس پہ میرے بچوں پہ اپنا کیا اثر پڑے گا, ضرور اثر پڑے گا, ٹھیک ہے نا. مگر میرا اللہ جو ہے نا, مجھے جو ہے نا, میں صرف اللہ کا نام نہیں لیتا, اللہ کا نام لیوا نہیں ہوں, میں اللہ پہ بلیو کرتا ہوں. فیصل بھائی پھر آپ مجھے ایک بات بتائیے, سیاست میں آنے کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے آپ کی؟ کام بڑھ گیا ہے, ذمہ داری بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھے. میں نے اپنی زندگی میں ایک عادت بنائی ہوئی ہے, میں اپنے شیڈیول سے بہت جو ہے, شیڈیول سے میری بہت زیادہ محبت ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے پتہ ہے کہ مجھے صبح کتنے بجے اٹھنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور مجھے پتہ ہے مجھے رات کو کتنے بجے سونا ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھے. اگر مجھے صبح جو ہے 10 بجے اٹھنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں 10 بجے ہی اٹھوں گا, نہ 10 بجے سے پہلے اٹھوں گا, نہ 10 بجے کے بعد اٹھوں گا. تو مجھے پتہ ہے کہ صبح 6 بجے میرا کام ہے, تو میں وہ 6 بجے اٹھ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, سمجھے. اور میں جو ہے ڈیول جو ہے اپنا ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتا, ٹھیک ہے نا. اگر میں میمن فیڈریشن کے اندر عہدیدار بنا تو میں نے اپنی جماعت کا کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ دوسرے لوگوں کو سونپ دیا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ اگر میں اس کو اور فیڈریشن کو لے کے چلوں گا تو ایک تو انٹرسٹ کانفلکٹ بھی آ جائے گا, اور میں دونوں طرف جو ہے ٹائم بھی نہیں دے پاؤں گا, ٹھیک ہے نا, سمجھے. تو مجھے عہدے رکھنے کا شوق نہیں ہے. جب میں نے جماعت اپنا جو ہے نا جوائن کی تو فیڈریشن کیا عہدہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے اب فیڈریشن کی ذمہ داری ہمارے ساتھیوں پر ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں نے پولیٹکس جوائن کی ہے. فیصل بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے, آپ کی لائف جو ہے ڈسپلن لائف ہونا بہت ضروری ہے. سماجی کام نے, فیڈریشن نے, جماعت نے کتنا فائدہ پہنچایا آپ کو ایک اچھا سیاستدان بننے میں؟ مجھے جو ہے نا حقیقتوں سے جو ہے نا روشناس کروا دیا, اچھا, ٹھیک ہے نا. خوابوں کی دنیا سے لے کر نکال کر مجھے جو ہے ریئلٹی سکھا دی کہ یہ ریئل لائف ہے,
اس میں آپ کو منافقت بھی ملے گی، اس میں آپ کو جو ہے دنیا داری بھی ملے گی، اس میں آپ کو مذہبی عنصر بھی ملے گا. آپ کو بات کرنے سے پہلے جو ہے چند سیکنڈ آپ کو کسی بھی چیز کا جواب دینے کے لیے، مجھے نہیں پتا آپ کیا سوال کرنے والے ہو، ٹھیک ہے نا، مگر مجھے اتنا جو ہے خبردار کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے آپ کی جواب دینے کے لیے چند سیکنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں آپ کی بات کو لوں اور اتنا نپت اللہ بات کروں، ٹھیک ہے نا، کہ معاملہ جو ہے نا ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو بہت ڈسپلن کر دیا مجھے، ٹھیک ہے نا، میں اتنا ڈسپلن آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، زندگی بڑی ڈسپلن گزاری ہے، اتنا ڈسپلن آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، سمجھے کہ بھائی کہیں جانا ہے تو شیو کرا کے مجھے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھے شیو بڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. میرے آپ نارملی آپ مجھے دیکھو، ٹھیک ہے نا، میں بائک پہ گھوم رہا ہوں گا، میرے بال بھی اڑے ہوئے ہوں گے، شیو بھی بڑی ہوئی ہوگی، کپڑے بھی جیسے نارملی جو پہن، مگر یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہے نا ڈسپلن بنا دیا، ٹھیک ہے نا. سمجھے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، بات کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے تول لینا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سامنے والا آپ سے کیا غلطی کروانا چاہ رہا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر نوجوان ان چیزوں سے ضرور گزرے تاکہ زندگی کی حقیقی رنگوں سے روشناس ہو سکے. تو یہ بتائیے، شیخ سعدی کا قول ہے کہ وہ مومن ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا جائے. اللہ، بالکل، ٹھیک ہے نا، سمجھے. اور ایک اور ان کا قول ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو اپنے جو ہے کلیگ کے، اپنے بزرگوں کے، اپنا جو ہے نا تجربے سے فائدہ نہ اٹھائے اور خود تجربہ کرے. آخر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، سیاست میں جب آپ آئے ہیں تو آپ نے دوسری کمیونٹی کے نوجوان سے بھی رابطے میں ہیں اور ہماری برادری کے نوجوان سے اب رابطے میں رہے، کیا بنیادی ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟ ہمارا جو نوجوان ہے وہ کہاں لیک کرتا ہے اتنا ریسورسفل ہونے کے باوجود بھی؟ ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا چاہتا. کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھے کہ جو ہے میں بس اپنا جو ہے نا رات کو کسی کام پہ بیٹھوں اور صبح اس کا جو ہے مجھے پازیٹیو رزلٹ مل جائے. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی جو ہے شروع ہی نیگیٹیوٹی سے ہوتی ہے. آپ کو پہلے رزلٹ جب نیگیٹیو آتے ہیں تو آپ سیکھتے ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں آپ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، سمجھے. آپ کو اگر حقیقی زندگی میں آپ نہیں اترو گے نا تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے نا پرابلم آئے گی، پریشانی آئے گی. آج کا اچھی بزنس مین جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو پیچھے سے جو ہے حکمرانوں کی کہیں نہ کسی نہ کسی لیول پہ سپورٹ نہ ہو. میں پھر سیاستدان کا الفاظ استعمال نہیں کر رہا، حکمرانوں کی سپورٹ آپ کو حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو اپنے کام کروانے ہیں اور اس پہ پہیے لگانے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پہیے لگانے کے لیے لازمی تھا آپ کو جو آپ کے سورسفل لوگ ہیں، جو حکمرانوں کے قریب ہیں یا جو بیوروکریسی کے قریب ہے یا جو سرخ فیتے کے قریب ہے، وہاں سے آپ کو جو ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا کام نکلوانے کے لیے اور اسپیڈ اپ کروانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کو ان کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ، ان سے دوستیاں، ان کی ضرورت کے حساب سے جو ہے اپنے آپ کا جو ہے یوزیج، یہ سب آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. اور پھر ان سب پروسیس میں سیاست کہیں دب کے رہ جاتی ہے. جی، یہ صحیح ہے، کمپرومائز ہو جاتا ہے، ہر چیز کمپرومائز ہو جاتی ہے. فیصل بھائی، آخر میں چاہوں گا کہ آپ میمن برادری کے لیے ایک پیغام دیں جو سیاست سے لبریز ہو اور آپ کے دل کی آواز ہو. قوم پرست بنے، اپنے لوگوں کے پیچھے آ کے کھڑے رہیں، ٹھیک ہے نا، چیز کو پرکھیں، منفی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، کیونکہ سوشل میڈیا کا دوسرا نام ہے منفی پروپیگنڈا، ٹھیک ہے نا. جو چیز ہمارے یہاں منفی ہوتی ہے وہ جلدی بکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی انویسٹیگیٹ کریں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو ہے الزام لگائیں. جب آپ دیکھیں وہ ہے نا کہ آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ پر اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سامنے شاید آپ دنیا میں چھوٹ جائیں، ٹھیک ہے نا، مگر سب دنیا نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، آپ کو کہیں جواب دہ ہونا ہے. کسی کو 20 سال کے بعد ہونا ہے اور کسی کو 80 سال کے بعد ہونا ہے، مگر جواب دہ ہونا ہے. آپ نے کسی کے اوپر انگلی اٹھا دی، ٹھیک ہے نا، آپ کو یہاں شاید جواب نہ دینا پڑے، وہ خاموش بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، مگر کہیں اور جواب دینا ہے، کہیں اور جواب دینا ہے. اور ناظرین، یہی بات ہے کہ ہم چاہے سماجی کام کریں یا سیاست میں ہو، ہمارا پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے. بالکل. اگر ہم نے خدا نہ خواستہ
سماجی کام میں حکمرانی کی تو ہم اپنی قوم کو وہ فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے جس کی وہ حقدار تھی، اور ہم پھر اللہ کے حضور جواب دہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے سیاست میں آئیں، اور فیصل بھائی کا جو پیغام ہے میں سمجھتا ہوں وہ بالکل باٹم لائن ہے، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، ہے تیرے شپہر پہ آسا رفت چرخے بری، جو مزہ کبوتر کو جھپٹنے میں ہے پسر وہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ ناظرین، بیٹھ کے کھانا بہت آسان ہے، مگر کھانے کی جستجو کرنا اور کھانا تلاش کر کے کھانا اس کا مزہ اپنا ہے، جو شاید انہی کو نصیب ہوتا ہے جو ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ سیاسی بنے مگر حکمران سے پرہیز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔